بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل کائی قبیلہ میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا منگول کمانڈر جیرکوتائی کے بارے میں۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ تمام آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ دوستو، آج میں جو ویڈیو لا رہا ہوں آپ کے لیے، یہ منگول کمانڈر جیرکوتائی کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بہادر منگول کماندار تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالی اور یہ مسلمان ہو گیا۔ تو آئیے مکمل تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو لیٹس گو۔ دوستو، جیرکوتائی ایک منگول کماندار تھا۔ جیرکوتائی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک قبیلے کا باقاعدہ رہائشی تھا جو کہ ترک تھا، اور پھر ایسا ہوا کہ منگولوں نے ان کے قبیلے پر حملہ کر دیا اور کافی بچے مارے گئے۔ جو جیرکوتائی تھا اسے منگول اپنے ساتھ ہی یعنی کہ قید کر کے ساتھ لے گئے۔ پھر منگول کمانداروں نے اس کی پرورش ایک منگول سپاہی کی صورت میں کی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنی بہادری کی وجہ سے وہ ذرا سر فہرست ہونے لگا اور منگول کماندار بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس بھی جنگ میں جیرکوتائی نے حصہ لیا، وہ جنگ اس نے بھرپور مقابلے سے لڑی، اور تقریباً وہ جنگ ہر جنگ میں ہی اس نے بہت سے ہی ترک قبائل کے لوگوں کو یعنی کہ قتل کیا۔ اب اسی طرح پھر منگول کمانداروں نے جب عثمان غازی کے علاقہ میں یہ جنگی کارروائی کرنی شروع کی تو یہ سپاہی جیرکوتائی بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب اس کا مقابلہ عثمان بے سے ہوا تو کئی محاذ پر عثمان بے نے جیرکوتائی کو اور اس کے ساتھ جو بھی کماندار تھے ان کو شکست سے دوچار کیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ منگول کمانداروں کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ اب کئی قبیلے پر حملہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کئی قبیلے کو یرغمال بنا لیا اور اس پر حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں کئی قبیلے نے بہت ہی بھرپور جو کہ مزاحمت کی اور ان پر غلبہ حاصل کیا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ عثمان بے نے جیرکوتائی کو قید کر لیا۔ آہستہ آہستہ یوں کہ جیرکوتائی جب مسلمانوں میں رہنے لگا تو پھر ان کے طور طریقوں سے بہت ہی متاثر ہوا، اور خاص کرم تھا شیخ ادابالی کا اور بھمسی بے۔ بھمسی بے سے کون نہیں واقف کہ بھمسی بے نے اس پر ایک بہت محنت کی اور اسے اسلام کی طرف لانے میں خاص کردار تھا بھمسی بے کا۔ پھر شیخ ادابالی کے کہنے پر ان کی ہی موجودگی میں جیرکوتائی نے کلمہ پڑھا اور ایک سچا مسلمان بن گیا۔ اب دوستو دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے جیرکوتائی کی زندگی کا، جس میں جیرکوتائی نے بہت سی جنگیں لڑیں ایک مسلمان سپاہی کے طور پر، اور بہت سی کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ بھمسی بے جس طرح ہی مزاحیہ انسان تھے اور گوشت کو یوں کھاتے جیسے کہ بھوکا ایک بار پڑ جاتا ہے کھانے پر، تو جیرکوتائی کا بھی یہی طریقہ تھا، اور جیرکوتائی نے ہمیشہ ہی عثمان کے سیزن میں بھمسی بے کی یاد دلائی ہے۔ پھر جیرکوتائی جنگوں میں شریک ہوتے اور پھر آئیگل خاتون سے ان کی شادی ہوئی۔ آئیگل خاتون بھی ایک بہت ہی بہادر سپاہی تھی۔ پھر دکھایا گیا کہ چوتھے سیزن میں تیسرے سیزن کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ آئیگل خاتون کو ایک جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جیرکوتائی اب بھی سیزن 4 میں دکھائے جا رہے ہیں بہت ہی مشہور کماندار کے طور پر، اور جیرکوتائی جو کہ منگول تھے، منگولوں کے زیر اثر ان کی پرورش ہوئی، اور وہ مٹی کو سونگھنے میں ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اب جیسا کہ دیکھا گیا تاریخ میں یہی کہتی ہے کہ عثمان بے جب بھی سپاہیوں کا منگولوں کا سراغ لگانا چاہتے تھے تو پھر وہ جیرکوتائی کو ہی اس کام پہ لگاتے تھے، کیونکہ جیرکوتائی اس کام میں بہت ہی ماہر تھا۔ جیرکوتائی کی وجہ سے ڈرامے میں ایک بہت ہی شغلی ماحول بھی ہے کہ جنگ کے ماحول کے علاوہ جیرکوتائی بہت ہی شغل لگاتا ہے، جس سے جو ڈرامے کو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے دل خوش کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی جیرکوتائی کی کہانی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے نئے کسی اور سپاہی کے بارے میں۔ تو دوستو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔